حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے شالیبنڈا اور کالا پتھر میں پیر کی رات کو اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب چند نامعلوم افراد نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر رہائشی علاقوں میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ تفصیلات کے مطابق 4 افراد پر مشتمل ایک گروپ 2 بائکس پر سوار ہو کر کالا پتھر کے مختلف گلی کوچوں میں گھومتے رہے۔ ان افراد کے ہاتھوں میں بڑے ڈنڈے تھے جن کی مدد سے انہوں نے گلیوں میں کھڑی کاروں کی شیشے توڑ دیے اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزمان اچانک گلیوں میں داخل ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے گاڑیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے باعث مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کئی افراد اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں بھی گھبرانے لگے۔ بعد ازاں یہ گروہ کالا پتھر کی مرکزی سڑک کی جانب بڑھ گیا جہاں انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کی اور ماحول کو کشیدہ بنا دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کالا پتھر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر خلیل بادشاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم وہ پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے میں گشت بڑھا دیا اور CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملوث افراد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یہ تیقن دیا ہے کہ موسیٰ ندی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے بے دخل کردہ تمام خاندانوں کی بازآباد کاری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ قانون ساز کونسل میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسیٰ ندی کے احیاء اور ترقی کے لیے روڈ میپ مرتب کیا گیا ہے جس کے تحت ترقیاتی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والے افراد کے لیے جن کا تخلیہ کروایا گیا ہے ان کے لیے کوئی مسائل اور مشکلات پیدا نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ موسیٰ پروجیکٹ کے خلاف جاری گمراہ کن پروپیگنڈا ختم کر دیں اور اس سلسلے میں تجاویز پیش کریں تاکہ ایک مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ حکومت موسیٰ ندی پروجیکٹ کو ربع عمل لانے کی خواہاں ہے جو کہ عرصے دراز سے آلودہ ہے۔ ہم یہاں رہنے والے افراد کی صحت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ موسیٰ ندی کا احیاء ہو سکے۔ حیدرآباد میں ایندھن اور LPG کی کوئی قلت نہیں، پولیس کمشنر VC سجنار کی وضاحت۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنار نے منگل کی روز شہریوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ شہر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG سلنڈروں کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ تمام ضروری ایندھن کی وافر مقدار دستیاب ہے اور سپلائی کا نظام معمول کے مطابق جاری ہے۔ VC سجنار نے ایکس پر ایک پیغام کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر دھیان نہ دیں اور غیر ضروری طور پر پیٹرول پمپس یا گیس ایجنسیوں کا رخ نہ کریں۔ انہوں نے پیغام میں کہا کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور نہ ہی ایندھن کے حصول کے لیے غیر ضروری جلد بازی کریں، کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے بلکہ سپلائی کے نظام میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ پولیس کمشنر کے مطابق متعلقہ محکمے شہر بھر میں ایندھن اور LPG کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ قلت یا رکاوٹ کو بروقت دور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ VC سجنار نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صرف ضرورت کے مطابق ہی ایندھن حاصل کریں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ شہر میں ایندھن اور LPG کی سپلائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ ریاست تلنگانہ بھر میں رجسٹریشن کا عمل رک گیا ہے۔ صبح سے سرورز کام نہیں کر رہے ہیں۔ سلاٹ بکنگ اور چالان کی ادائیگیاں بھی بند ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے سب رجسٹرار دفاتر کے پاس صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زمین کی منتقلی یعنی کہ رجسٹریشن کا عمل رک جانے سے لوگ پریشان ہیں۔ نرمل کے اقلیتی قائدین بشمول نامنتخب اراکین بلدیہ و نامزد ضلع کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹریز و سیکریٹریز نے سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر نے گزشتہ ہفتے ضلع نرمل کی کانگریس کمیٹی کے تشکیل میں حرکیاتی قائد جنید میمن کو جنرل سیکریٹری اور الطاف احمد خضر کو ضلع کانگریس سیکریٹری نامزد کیے جانے پر ان کی شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ان کے ہمراہ سینئر کانگریسی قائدین ایمان اللہ، محمد رفیع احمد چنو، اراکین بلدیہ کے علاوہ ارشد، نوید و دیگر موجود تھے۔ ان قائدین نے سید جلیل اظہر کی بھی تہنیت کی۔ نامزد جنید میمن، الطاف احمد خضر، ایمان اللہ نے اس موقع پر کہا کہ بلدی انتخابات میں نرمل جیسے علاقے میں جہاں اسمبلی حلقے پر BJP کا قبضہ ہے، کانگریس ایک بڑی طاقت بن کر ابھر آتی ہے۔ یہ ہمارے اتحاد اور عوام کی بے پناہ محبت کا ثمر ہے۔ ہم بھی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ نرمل میں ترقیاتی کام ہو یا کوئی مسائل ہو، متحدہ طور پر عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گے۔ اس موقع پر ہم ایک بار پھر نرمل کے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے عوامی خدمت کا موقع فراہم کیا۔
حیدرآباد کے علاقے سنتوش نگر میں اتوار کی آدھی رات ایک نوجوان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تاخیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ معین باغ کے مسان گٹی میں پیش آیا، جو سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 30 سالہ سید لائق کے طور پر ہوئی ہے، جس پر نجیب الرحمان، عادل اور مجیب نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے لائق پر کئی وار کیے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ ملزمان واردات کے فوراً بعد فرار ہو گئے۔ پولیس ملزمین کی تلاش کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق قتل کی اصل وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی، تاہم یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ منصوبہ بند واردات تھی یا کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ۔ مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ الیکشن کمیشن کے خط پر بی جے پی کی مہر، کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے سخت سوالات، وضاحت بھی متنازعہ۔ مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرلا میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل الیکشن کمیشن سے جڑا ایک تنازعہ سیاسی بحث کا مرکز بن گیا، جہاں کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کمیشن کی غیر جانبداری پر سخت سوالات اٹھائے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب کیرلا میں سی پی آئی ایم نے ایک دستاویز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس میں الیکشن کمیشن کے نام سے جاری ایک خط پر کیرلا بی جے پی کی مہر دکھائی دی۔ اس انکشاف کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی اور اپوزیشن جماعتوں نے اسے جمہوری اداروں کی ساکھ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کانگریس نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے خط پر کسی سیاسی جماعت کی مہر کا ہونا محض ایک معمولی غلطی نہیں بلکہ ایک سنگین اشارہ ہے۔ پارٹی نے سوال اٹھایا کہ آخر ایک سیاسی جماعت کی مہر الیکشن کمیشن کے خط پر کیسے ظاہر ہوئی اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ کانگریس نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے سے ادارے کی غیر جانبداری اور اعتبار پر سوالیہ نشان لگتے ہیں اور عوام کو اس کی مکمل وضاحت دی جانی چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ملازمین کو واجب الادا رقم کی ادائیگی میں ہونے والی تاخیر سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران حکومت کی سخت سرزنش کی۔ عدالت نے پہلے ہی فائنانس سیکریٹری کو شخصی طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی عدم موجودگی پر عدالت نے شدید ناراضگی ظاہر کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور فائنانس سیکریٹری ان مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، اسی لیے انہیں شخصی حاضری سے استثناء دیا جائے۔ تاہم ہائی کورٹ نے اس درخواست کو صاف طور پر مسترد کر دیا اور ریمارکس کیے کہ عدالت کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ ریٹائرڈ ملازمین کی واجب الرقم کے معاملے میں حکومت اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی ہے۔ عدالت کے سخت موقف کے بعد سندیپ کمار سلطانیان آن لائن عدالت میں حاضر ہوئے اور اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو حکومت اپنے ترجیحات کو پس پردہ ڈالتے ہوئے 31 مارچ تک ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی تمام واجب الادا ادا کر دے گی۔ سرکاری وکیل سی آر کمار کے مطابق فائنانس سیکریٹری سلطانیان نے عدالت سے کہا کہ 3656 مودب سرکاری ملازمین کی واجب الادا رقم ادا شدنی ہے۔ حکومت نے تاحال عدالت کے احکامات کے بعد 1056 مودب سرکاری ملازمین کی واجب الادا رقم ادا کرتی ہے۔ تلنگانہ کابینہ نے تاریخی بل کو منظوری دے دی ہے، جن میں نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا بل اور والدین کو بڑھاپے میں نظر انداز کرنے والوں کے لیے سخت اقدام کا بل اور دیگر اہم بل شامل ہیں، جن کو اسمبلی میں بھی منظور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس میں کئی اہم بلوں کو حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا بل اور گگ ورکرز کی فلاح و بہبود کے بل کو کابینہ نے منظوری دی۔ اسی طرح حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کو نوڈل ایجنسی کے طور پر نامزد کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز جرائم کی روک تھام کے بل یعنی کہ تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائم پریونشن بل سال 2026 کو بھی کابینہ نے منظور کیا۔ اس بل کا مقصد ایسے بیانات اور پوسٹ کو کنٹرول کرنا ہے جو مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کریں اور وہ تقاریر جو فسادات یا کشیدگی کو ہوا دے۔ وہیں والدین کو بڑھاپے میں نظر انداز کرنے والوں کے لیے سخت اقدام کے طور پر کابینہ نے اس بل کی منظوری دی ہے۔ اس بل کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو افراد اپنے والدین کی صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کے سرکاری اور خانگی ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے گی۔ قانون کے مطابق ان کی تنخواہ میں سے 15% یا 10,000 روپے براہ راست والدین کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ قانون اسی مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے کہ والدین کو ان کے حق سے محروم نہ رکھا جائے اور ان کی مالی و سماجی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ حج سال 2026 کے عازمین کے لیے ٹیکہ اندازی کا تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ عازمین حج کو بیماریوں سے پاک رکھتے ہوئے مناسک حج کی مؤثر انداز میں ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے ہیلتھ چیک اپ اور ٹیکہ اندازی کو لازمی قرار دیا ہے۔ عازمین کی جانب سے ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ داخل کیا جا رہا ہے۔ ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں حیدرآباد میں 7 مختلف مراکز کا قیام عمل میں آیا، جہاں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم عازمین کو ٹیکہ اندازی میں مصروف ہے۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام عبدل بیابانی خسرو پاشا نے نامپلی ایریا اسپتال اور کنگ کوٹی اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی کیمپ کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے ٹیکہ اندازی کے طریقہ کار اور دیگر تفصیلات سے واقف کروایا۔
تلنگانہ میں آئندہ چیف منسٹر پسماندہ طبقات سے ہوگا، مہیش کمار گوڑ کا بیان۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی OBC سیل کے صدر نشین کی حیثیت سے شاد نگر کے رکن اسمبلی ای شنکر نے جائزہ حاصل کر لیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں تقریب جائزہ منعقد کی، جس میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، AICC سیکریٹری سچن راوت، ریاستی وزراء پرم پربھاکر، وی شری ہری، گورنمنٹ ویپ A شرینیواس، B ایلیا، رکن اسمبلی نوین یادو، رکن کونسل بسوراج ساریا، سابق رکن راجیہ سبھا V ہنمنت راؤ، مدھو یاشکی گوڑ، فشریز کارپوریشن کے صدر نشین N سری کانت اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کو کانگریس پارٹی سے قریب لانے میں OBC سیل اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے BJP صدر رام چندر راؤ اور BRS قائدین KCR اور KTR کو چیلنج کیا کہ وہ برسر اقتدار آنے پر BC لیڈر کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں مخالف پسماندہ طبقات ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ چیف منسٹر BC طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ حکومت نے نامزد عہدوں پر 65% BC قائدین کو مقرر کیا ہے۔